خطبے کے شروع سے ایک آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون كيف وإن يظهروا عليكم کیسے وہ اس بات کا ساتھ رکھیں گے اس وعدے کا ان یظہروا علیکم کہ اگر وہ غلبہ پالے تم پر لا یرقبوا فیکم تو نہیں خیال کریں گے فیکم تمہاری قرابتداری کا الا ولا ذمہ اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا یرضونکم بافواہہم وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی منہ کی باتوں سے وتأبى قلوبہم اور ان کے دل ان باتوں کا انکار کرتے ہیں واکثرهم فاسقون ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں اشتروا بآیات اللہ کی ثمنا قلیلا وہ خریدتے ہیں بیچتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑے ثمن کے بدلے میں فصدوا عن سبیلی اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے انہم ساء ما كانوا يعملون بے شک برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں لا یرقبون فی مؤمن فرمایا نہیں وہ خیال کرتے مومنوں کے بارے میں الا ولا ذمہ نہ ہی کسی قریب رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کفار مکہ نے وعدے کو توڑ دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے
کیونکہ وعدے کی پاسداری وہی انسان کرتا ہے جس کا اللہ رب العزت کی ذات پر آخرت پر یقین ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانے، پھر وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ فرمایا ان کا تو نہ تو آخرت پر یقین ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ فرمایا جب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اسی وقت ان کا جو وعدہ تھا وہ ان کے منہ کی باتیں تھی، ان کے دل اس بات کے اوپر راضی نہیں تھے۔ دل پہلے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ ہم نے اس کا جو ہے اس کی پاسداری نہیں کرنی، ہم نے اس کو توڑنا ہی ہے۔ تو لہذا فرمایا انہوں نے توڑ دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو لہذا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے یہ جو تمہیں راضی کر رہے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ وَتَأْوَى قُلُوبُهُمْ، فرمایا ان کے دل ان ساری باتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، وجہ یہ ہے کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے۔ تو فرمایا کافر جو ہے وہ جو بھی نیکی کرتا ہے، فرمایا اس کا نیکی کرنے کا مقصد وہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے، یہ دنیاوی عہدہ کو مال و جاہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت پر تو یقین نہیں ہوتا۔ فرمایا کافر جو بھی کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر مل جائے، پھر اللہ رب العزت جو بھی وہ کام کرتا ہے کافر کو اس کی جو اجر ہے وہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا جاتا، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لیکن یہ لوگ دنیا کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کر اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں، وصدوا عن سبیلی، اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اب وہ کفار جو تھے وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے، عربی دان تھے، اور جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو وہ باقی لوگ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن پاک کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہارا ہی غلبہ رہے، تاکہ نہ کوئی قرآن پاک کو سنے، نہ اس پر عمل کرے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے۔ تو وہ شور و غل کرتے تھے تاکہ وہ خود بھی ان کے کانوں کے اندر نہ پڑے، دوسرے لوگ بھی اس قرآن پاک کو نہ سن سکیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا کی جو سرداری ہے، دنیا کا جو عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یہ ہم سے کہیں چھن نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداری آ جائے تو ہماری سرداری بالکل ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا یہ دنیا کے مال و جام کے لیے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھوں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافر جو بھی کرتا ہے وہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور کافر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ نیکی بھی کرتا ہے تو دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور لیکن فرمایا مومن یہ ہے وہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے وہ نیکی کرتا ہے تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی بعض لوگ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارے دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں تو سارے دین کے اوپر چل رہا ہوں، میرا بیٹا کیوں بیمار ہے، میری دکان اچھی کیوں نہیں چل رہی، میں تو دین کی زکات بھی دیتا ہوں، اس سال میں نے عشر بھی دیا ہے، پھر میرے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں مل رہی، میری کاروبار جو ہے وہ اوپر کیوں نہیں جا رہا۔ اصل بات یہ ہے وہ اپنی عبادات کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، حالانکہ دنیا کے لیے کا انسان ہے، دنیا کے اندر اس نے رہنا ہے، اس کو دنیا کی بھی ضرورت ہے، لیکن فرمایا دنیا کے لیے ایک قانون ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا، فرمایا انسان کو جو بھی چیز چاہیے اس کے لیے جائز اور حلال اسباب انسان اختیار کرے، اختیار کرنے کے بعد پھر جو نتیجہ ہے بروز ہے اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دے۔ فرمایا اگر انسان کے مقدر کے اندر ہوئی تو وہ ضرور مل کر رہے گی، اگر انسان کے مقدر کے اندر نہیں ہے تو پھر فرمایا انسان کو مل کر نہیں رہے گی، چاہے وہ کہتا رہے کہ میں تو سارے دین کے اوپر چل رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں نے روزی کا وعدہ خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور جس انسان کے مقدر کے اندر جتنا لکھا جا چکا ہے وہ اسے ضرور مل کر رہے گا، اور کوئی دوسرا انسان اس کی روزی کو چھین نہیں سکتا، اس سے لے نہیں سکتا کہ اس کی روزی کو چھین کر لے جائے۔ جو اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر کے اندر لکھ دیا وہ انسان کو ضرور مل کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے،
اور اپنی آخرت کو بنانا ہوتا ہے تاکہ میری آخرت بن جائے جس کے اندر میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جو ہے وہ زندگی خاتمہ نہیں کرتی بلکہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ موت جو ہے وہ انسان کو ختم نہیں کرتی، یہ تو انتقال ہے۔ اس لیے فرمایا مومن جو بھی کرتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انکم ساء ما کانوا یعملون۔ فرمایا یہ جو وہ عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ فرمایا یہ مومنوں میں کے ساتھ جو ان کی رشتہ داریاں ہیں فرمایا یہ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ یہ فرمایا اتنے زیادہ گر چکے ہیں عرب کے اندر اس بات کا، برادری کا، خاندان کا، اس کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، بس خاندان والے نے پکارا، اس کے پیچھے وہ لڑ رہی ہیں اور سینکڑوں اس لڑائی کے اندر چل رہی ہیں۔ کیوں کہ اس لیے یہ ہماری برادری کا ہے۔ لیکن فرمایا اب تم لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، فرمایا یہ تمہاری برادری کا، رشتہ داری کا کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ ولا ذمہ، اور نہ ہی تمہارے ساتھ جن لوگوں نے عہد کیا ہے اس کا یہ خیال کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سے زرداری، یہ ہدا، یہ مرتبہ ہم سے جانا نہیں چاہیے۔ یہ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے باوجود بھی کچھ ٹھکرا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔